الوہیت کے کام صرف اللہ کے لیے. اللہ کے جو اچھے اچھے نام قرآن و حدیث میں ہے، اسماء حسنہ، صفات علیہ، جو صفت اللہ کی ہے، اس معنی میں اگر کسی مخلوق کو مانا کہ جیسے عالم الغیب اللہ ہے ویسا کوئی مخلوق کو مان لیا. جو نور اللہ کا ہے، یہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے لوگ وہی نور سے نکلے ہوئے ہیں. کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا. کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے ہر آواز کو، چونٹی کی چال کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، ہر آہٹ کو، ہر کھٹک کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، جیسے اللہ سنتا ہے ویسا کوئی اور سنتا ہے، تو وہ اللہ کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے. کوئی یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کسی مردے کو زندہ کر دیے. کوئی یہ کہے کہ وہ لوح محفوظ میں تقدیر تبدیل کر دیے. کوئی یہ کہے کہ وہ روزی دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، کتب، ابدال اور ولی اور غوث ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کے کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، وہ مشرک ہے. کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، مخلوق تو آئینے کے عکس کی طرح ہے، ہم اور آپ حقیقت میں ہے نہیں، جیسا کہ وحدت الوجودی کہتے ہیں ابن عربی اور ان کے شاگرد، اور جس کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے دوسرے لوگ، کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے. یہاں تک کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہے. فرعون میں بھی اللہ تھا، نمرود میں بھی، کتے بلی میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے. یہ ان کی کتابوں میں درج ہے. یہ سارے کے سارے توحید کو تباہ کر کے شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے.